السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کے حسین و جمیل ناموں میں سے ایک نام ہے الحفیظ، یعنی محافظ، حفاظت کرنے والا۔ یہ نام قرآن مجید میں 3 مقامات پر وارد ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 57، ان ربی علی کل شیء حفیظ، یعنی بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 21، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 6، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگراں ہے۔ اللہ کے اس نام الحفیظ کے کئی ایک معانی ہیں، جیسے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے حالات، ہر زمان و مکان کے واقعات اور تمام بندوں کے ظاہری اور باطنی اعمال کو اپنے علم کے ذریعہ محفوظ کر رکھا ہے، اور ان ساری معلومات کو وہ اپنے پاس موجود لوح محفوظ میں بھی درج کیے ہوا ہے، اور فرشتوں کے ہاتھوں صحیفوں میں بھی قلم بند کروا رہا ہے۔ یہ ایک معنی ہے اللہ کے نام الحفیظ کا۔ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52، سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، سورہ قمر آیت نمبر 52 تا 53، سورہ طارق آیت نمبر 4، سورہ انفطار آیت نمبر 10 to 12۔ دوسرا معنی، اللہ تعالیٰ کے نام الحفیظ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات اور اس کے نظام کی حفاظت کر رہا ہے، چنانچہ اس نے آسمان کو گرنے، زمین کو ہلنے، پہاڑ کو ٹلنے، گردش لیل و نہار کو رکنے، اور سورج چاند ستاروں کو بے نور ہونے سے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ بھی ایک معنی ہے اللہ کے نام الحفیظ کا۔ تفصیل کے لیے دیکھ لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 255، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 تا 32، سورہ حج آیت نمبر 65، سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ تیسرا معنی، اللہ کے نام الحفیظ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مکروہ یعنی ناپسندیدہ اور ضرر رساں یعنی نقصان دہ چیزوں سے اپنے بندوں کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہے، اور اس کی 2 قسم ہیں۔ پہلی قسم تمام بندوں کی عمومی حفاظت اور دیکھ ریکھ، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے قیام کے لیے ہوا، پانی اور دھوپ وغیرہ کا انتظام کر رکھا ہے، اور ان اسباب و وسائل کو آسان کر دیا ہے جن سے انسانوں کو غذا اور خوراک فراہم ہو، اور ان کے وجود اور جسم و جان کی حفاظت ہو، اور ان کی ایسی رہنمائی کر دی ہے جس سے وہ بسہولت اپنی مصلحتیں اور ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے باضابطہ فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، جو نقصان پہنچانے والے امور سے اس کا بچاؤ کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ رعد آیت نمبر 11۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو حفاظت و نگرانی ہے، عمومی حفاظت، یہ مومن، کافر، اچھے برے
اور نیک و بد سب لوگوں کے لیے عام ہیں، بلکہ اس میں حیوانات بھی شامل ہیں۔ جو دوسری قسم ہے انسانوں کی حفاظت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ نیک بندوں کی خصوصی حفاظت اور نگہبانی۔ اس سے پہلے گزرا تمام انسانوں کی نگہبانی، نگرانی، حفاظت، یہاں تک کہ حیوانات کی بھی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، مومن بندے، متقی پرہیزگار بندے، ان کی حفاظت اور نگہبانی، علاوہ اس عمومی حفاظت و نگرانی کے جس کا بیان اوپر ہوا ہے۔ یعنی عمومی حفاظت و نگرانی میں تو یہ بندے آتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کی خصوصی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اللہ ان کے دین و ایمان کی گمراہ کن شبہات، خواہشات اور فتنوں سے حفاظت فرماتا ہے اور انہیں ان سے عافیت اور سلامتی میں رکھتا ہے۔ اسی طرح جنوں اور انسانوں میں سے ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے اور ان سے ان کے مکر و فریب کا دفاع کرتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورۃ حج آیت نمبر 38۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصی حفاظت ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ دینی اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے دشمنوں کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے اور ان کا دفاع کرتا ہے۔ اب آخر میں یہ کہ اللہ کے اس نام الحفیظ پر ایمان رکھنے کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ تو اللہ کے نام الحفیظ پر ایمان رکھنے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ امور کی پاسداری کریں۔ یعنی اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اس بات پر کہ اللہ کا ایک نام الحفیظ ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پابندی کریں، اس کے منع کردہ امور سے پرہیز برتیں۔ یعنی جن باتوں سے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان سے دور رہیں اور اس کے قائم کردہ حدود سے تجاوز نہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے حلال و حرام کا، جائز و ناجائز کا، تو ہم اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حلال کو حرام نہ سمجھیں، حرام کو حلال نہ جانیں، جانتے بوجھتے حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کریں۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ ہم اگر ایسا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام الحفیظ پر ایمان رکھنے کا جو یہ تقاضا ہے، اگر ہم اس کو پورا کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین جو کہ الحفیظ ہے، محافظ ہے، نگراں ہیں، نگہبان ہیں، وہ ہماری جان و مال، آل و اولاد، عزت و آبرو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دین و ایمان میں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے حدود کی ہم حفاظت کریں گے، اللہ رب العالمین کے احکام کی اگر ہم پاسداری کریں گے تو اس کے صلے میں اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے جان و مال میں، آل و اولاد میں، عزت و آبرو میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے دین و ایمان میں وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں جامع ترمذی حدیث نمبر 2516۔ تو اللہ رب العالمین کا جو نام ہے الحفیظ، اس کے بارے میں یہ چند بنیادی اور ضروری باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ قدر تفصیل کے ساتھ خلاصہ
آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام الحفیظ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کی اللہ رب العالمین ہماری حفاظت، نگہبانی اور نگرانی کرے۔ ہم اللہ رب العالمین سے اس کے اس نام الحفیظ کے ذریعے سے اس کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اس کا حوالہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔